اللہ 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 الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ اللہب۔ اس سورت کے دو نام ہیں، ایک اس کا نام ہے اللہب اور دوسرا اس کا نام کیا ہے؟ مسد۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں نام اس سورت کے ہیں۔ سورۃ اللہب کا ترجمہ: تبت یدا ابی لہب وتب۔ ٹھیک ہے، تو تبت کا معنی ہوتا ہے ریونٹ اور ریوینٹ۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی انگلش میں ہے مے دا ہینڈز آف ابو لہب بی ریوینٹ اینڈ ریوینٹ از ہی۔ اردو میں اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تبت اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ یدا ید کی جمع ہے۔ عربی زبان میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے واحد، دوسرا ہوتا ہے تثنیہ اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ جمع۔ جبکہ انگلش میں یا اردو میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل۔ لیکن عربی میں کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں۔ ایک واحد ہے، واحد ایک کے لیے بولا جاتا ہے، مفرد بھی کہتے ہیں اس کو، انگلش میں اس کو سنگولر کہتے ہیں۔ اور تثنیہ دو کے لیے، تثنیہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ رجل، اور دو ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ رجلان۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح انسان کے ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ دو۔ تو لفظ کیا استعمال ہوا؟ یدا۔ ٹھیک ہے، لفظ کیا ہے؟ یدا۔ اصل میں یہ یدان تھا، تو نون جب اضافت ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ تبت یدا، ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، وتب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، بدعا، یہ ایک بدعا کی گئی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ وَتَب، اور وہ یقیناً ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، گویا کہ مومن یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کو ہلاک کر دے، اور پھر فرمایا کہ وَتَب، یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اب ہلاکت میں صرف ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہاتھوں سے تکلیف دینا یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ویسے تو زبان سے بھی تکلیف دی جاتی ہے، اور اشارہ کنایا اس سے بھی تکلیف دی جاتی ہے، اور اسی طرح ہاتھوں سے جو تکلیف ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، تو اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، اور ہلاک ہو جائیں، خسارے میں چلے جائیں اس کے دونوں ہاتھ۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب۔ ابو لہب کون تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، آپ کا انکل تھا، ابو لہب بن عبد المطلب۔ ٹھیک ہے، تو چچا والد کی جگہ پر ہوتا ہے، اسے اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی دشمنی تھی کہ اس نے اس قرابت داری کا بھی خیال نہ کیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی، آپ کو نقصان پہنچاتا رہا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، بلکہ دشمنی کس وجہ سے تھی کہ یہ اسلام کی دعوت دینے والا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس کا اصل نام کیا تھا ابو لہب کا؟ کسی کو پتا ہے؟ ابو لہب کا نام تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ اس کا نام تھا، ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلے والا، اور یہ خوبصورت تھا، اس کے رخساروں سے شعلے نکلتے تھے خوبصورتی کی وجہ سے۔ خوبصورت اتنا تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے تھے تو اس کے رخسار ایسے سرخ رنگ کے ہوتے کہ اس کے خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔
اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، جہنم شعلوں والی ہے، تو اس لیے یہ اب حقیقتاً ابو لہب ہو گیا۔ اور اس کی طبیعت کی تیزی کی وجہ سے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، کہ بڑا شعلے والا تھا، بڑا تیزی اور چستی والا تھا، تو اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ، تو اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ اور پھر یہ آیات اور خاص کر کے یہ سورہ مسد کب نازل ہوئی؟ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اللہ کے رسول اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ دعوت دیا کرتے تھے، پرسنل دعوت، چند لوگوں کو، ایسے عمومی علانیہ طور پر دعوت آپ نے نہیں دی تھی۔ لیکن اب اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہوا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ قریش کے لوگوں کو جمع کرو اور ان کو یہ توحید کی دعوت پیش کرو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا، فرمایا یا بنی عمرو، ان کو جمع کیا، قریش کے جو قبائل تھے ان کے نام لیے، اور پھر آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا یا صباحا۔ یہ آواز اس وقت لگائی جاتی تھی کہ جب کوئی خطرہ ہو، تو جب عرب کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے اس آواز کو سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز لگا رہے ہیں، تو تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ جو شخص خود نہیں جا سکا تو اس نے اپنی جگہ پر کسی کو بندے کو بھیج دیا، تو تمام قبائل کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو مکہ پر اٹیک کرے گا، حملہ کرے گا، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ ما جربنا علیک الکذب ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچائی پایا ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم آپ کی بات کی تصدیق کر لیں گے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھو میں تمہیں عذاب شدید سے ڈرانے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، میں تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں کہ جس عقیدے پر تم ہو، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، تم شرک میں ملوث ہو، شرک کرتے ہو، تو اگر تم اس عقیدے پر رہے، اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے رہے، تو تمہیں مرنے کے بعد نجات نہیں ملے گی، تم کامیاب نہیں ہوگے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ تو اس جہنم سے بچانے کے لیے آج میں کھڑا ہوا ہوں اور تمہیں اس جہنم سے بچانے کی دعوت دیتا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، کیا ہوگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور جنت کے وارث بن جاؤ۔ تو اس وقت ابو لہب بولا، آپ کا چچا، وہ بولا تبن لک محمد یا محمد، تبن لک سائر الیوم، فرمایا اجمعتنا لہذا، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ یہ مقصد تھا، اس مقصد کے لیے جمع کیا؟ آپ کے لیے ہلاکت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی کہ آپ کے لیے ہلاکت ہو، آپ ناکام ہو گئے، آپ خسارے میں ہیں۔ تو پھر اس وقت اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہنے والا ہے کہ آپ کے لیے ہلاکت ہو، تو اصل میں یہ خود ہلاک ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنا قریبی رشتہ تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں رشتہ داری، قرابت داری اور کسی نسل میں سے ہونا، کسی خاندان میں سے ہونا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کس کو دیکھتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون اسلام کا انکاری ہے۔ جو مسلمان ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا کوئی خاندان ہو، کوئی نسل ہو، کسی کلر کا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اس دین کو قبول نہیں کیا وہ ناکام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ تو صرف رشتہ داری اور قرابت داری کام نہیں آتی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر انسان نیک اعمال کرے اور اس کے ساتھ اس کو یہ شرف مل جائے کہ اس کی قرابت داری ہے، تو یہ اس کے لیے ایک دوہرا اجر ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ اس کو ڈبل فائدہ ہے کہ ایک رشتہ داری اور دوسرا وہ اس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ قریبی رشتہ دار تھا ابو لہب، لیکن اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے ساتھ دشمنی کیا کرتا تھا۔
تو یہ اس کا ترجمہ ہے تبت ید ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا کا مطلب ہے his wealth will not avail him، his wealth will not benefit him، کہ اس کی جو دولت تھی، اس کا جو مال تھا، اس کے کام نہیں آیا۔ اور that which he gained، اور جو بھی اس نے کمایا ہے، earned، جو بھی اس نے کمایا ہے وہ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اردو میں ترجمہ کریں گے ما اغنا، نہیں کافی ہوا، عنہ، اس سے، مالہ، اس کا مال، اس کا مال اس سے کافی نہیں ہے، اس کا مال اس کو بچا نہیں سکے گا۔ وما کسب، اور جو بھی اس نے کمایا ہے، تو اس کی کمائی کیا تھی؟ جو مال و متاع تھا، اور کمائی میں اولاد بھی ہوتی ہے، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، اور اس کا ساتھ دینے والے، اس کے جو دوست تھے ابو جہل اور دیگر کافر، فرمایا کہ یہ سب اس کے کام نہیں آئیں گے، یہ اس کو بچا نہیں سکیں گے۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، سَيَصْلَى کا مطلب ہے ان قریب وہ داخل ہوگا، he will enter to burn in a fire of blazing flame۔ تو سیسلا کا مطلب ہوگا he will enter، وہ داخل ہوگا، ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن، نار کو کہتے ہیں آگ کو، آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب، وہ آگ کیسی ہے؟ لہب کس کو کہتے ہیں؟ شعلہ، ٹھیک ہے، شعلے والی، ذات کا مطلب ہے والی، وہ آگ شعلے والی ہے، جہنم کی آگ شعلے والی، اس میں یہ داخل ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کی پوری حالت کو بیان کر دیا ہے کہ یہ جو گستاخ ہے، یہ جو انکاری ہے، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انکار کرنے والا ہے، قبول کرنے والا نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی دشمن تھے، صرف قرآن مجید میں اس کا نام لیا گیا ہے، باقی کسی دشمن کا نام نہیں لیا گیا، صرف اس کا نام لیا گیا ہے، اور اس کی بارے میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو لہب نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، لونڈی کا نام کیا تھا؟ سویبہ۔ کیا نام تھا؟ سویبہ۔ اس کو آزاد کیا تھا۔ اس نے آزاد کیوں کیا تھا؟ کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ یہ واقعہ سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا؟ ٹھیک ہے، صحیح البخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سویبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو اس لیے ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اور اس وجہ سے اس سے دو باتیں لی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ اس نے لونڈی کو آزاد کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، لہذا میلاد بنانا ثابت ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی جاتی ہے کہ اس وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو ابو لہب جب فوت ہو گیا، اس کے بعد آپ کے خواب میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں ابو لہب آیا، پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ کہنے لگا بڑا برا حال ہے، لیکن صرف ایسا ہے کہ سوموار کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ولادت ہوئی تھی اور میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس دن میں نے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا انگوٹھے اور انگلی کے درمیان، تو وہاں سے مجھے پلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ثابت کرتے ہیں ہمارے بھائی کہ لہٰذا میلاد بنانا کیا ہے؟ ثابت ہو گیا ہے، حالانکہ اس سے میلاد بنانا ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ خواب ہے، اور خواب دین میں حجت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی مسلمان خواب دیکھے تو وہ حجت ہو جائے گا؟ آپ خواب دیکھیں تو اس کو کہیں کہ یہ دین بن گیا، دین بن سکتا ہے؟ دین قرآن و سنت کا نام ہے، دین کسی کے خواب کا نام نہیں ہے۔ اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب اس وقت کا ہے جب انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ تو جب کسی مسلمان کا خواب حجت نہیں ہے تو کسی کافر کا خواب کیسے حجت بن سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس خواب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میلاد بنایا جائے۔ اور پھر یہ خواب قرآن کی صریح آیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، کہ اس کو شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور خواب کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس کو آگ میں سے تھوڑی سی تخفیف ملتی ہے، آگ کا عذاب اس پر ہلکا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو معلقاً بیان کیا ہے، اور بیان کہاں پر کیا ہے؟ کتاب النکاح میں۔
ولادت والے چیپٹر میں نہیں بیان کیا، بلکہ کہاں پر بیان کیا؟ کتاب النکاح میں۔ تو وہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی دودھ پلانے والی کون ہے؟ سویبہ، یہ جو لونڈی ہے ابو لہب کی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا ہے، اور کس کو پلایا ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ آپ کے دودھ پلانے کی وجہ سے آپ کی رضائی بھتیجی بنتی ہیں۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ابو سلمہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں تعلق ہے، وہ رضائی بھائی ہیں، ان کی بیٹی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے میلاد بنانا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر یہ میلاد بنانا ثواب کا کام ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی ایسا کر لیتے؟ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں بنایا، صحابہ کرام کو بتا کر چلے جاتے، صحابہ کرام کر لیتے، لیکن صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو نہیں کیا۔ تو یہ خود سے ایسی باتیں یعنی بنا کر بات کچھ اور ہوتی ہے اور اس کو کسی اور طرف لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے اپنے باطل عمل کو یا بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو خیر، سیصلا نارن ذات لہب، کہ عنقریب وہ داخل ہوگا شعلے مارنے والی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اینڈ ہز وائف ایز ویل، یعنی جیسے وہ خود آگ میں داخل ہوگا اور اس کی وائف بھی آگ میں داخل ہوگی۔ دا کیریئر آف فائر وڈ، کیونکہ وہ لکڑیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ تو اردو میں دیکھیں، وامرأتہ، اس کی وائف، اس کی بیوی، امرأہ کہتے ہیں عورت کو، اور ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کی، واو کا مطلب اور ہے، اور اس کی بیوی، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی، کس کی بیوی؟ ابو لہب کی۔ حمالۃ الحطب، اس کا وصف کیا، اس کی حالت کیا ہے؟ حمالہ کہتے ہیں اٹھانے والی، حمالۃ الحطب، اٹھانے والی، الحطب ایندھن کو، فائر وڈ، وہ لکڑیاں جن کو آگ میں جلایا جاتا ہے ان کو اٹھانے والی یہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عورت یہ بھی اپنے خاوند کا تعاون کیا کرتی تھی۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا عروہ بنت حرب۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل سے مشہور ہے، یہ اس کی کنیت تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ عروہ بنت حرب۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ بہن تھی، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگی؟ پھوپھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام کیا تھا؟ عروہ بنت حرب۔ تو یہ اس کی بیوی تھی، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حمالۃ الحطب، کہ یہ اپنے ان گناہوں کو اٹھا کر جہنم میں جائے گی، اور یہ گناہ کیا ہیں؟ جہنم میں جانے کا ایک سبب اور ایندھن، تو لہٰذا یہ فائر وڈ اور ایندھن کو لے کر جہنم میں جائے گی، اپنے گناہوں کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی آگ بھڑکایا کرتی تھی، تو اسی طرح یہ جہنم کی آگ میں بھی جلے گی، گناہوں کا بوجھ لے کر، یا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ دنیا میں آگ بھڑکایا کرتی تھی تو یہ آگ کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایندھن کو لے کر اس نے اٹھایا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ جہنم میں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اراؤنڈ ہر نیک از اے روپ آف ٹوسٹڈ فائبر، اس کی گردن کے بیل میں کیا ہوگا؟ اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی۔ حبل کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو۔ من مسد، جو بٹی ہوئی ہے، جو بنائی گئی ہے کھجور کی چھال سے یا کسی بھی چیز سے، جس رسی کو بٹ کر بنایا جائے تو اس کو کہتے ہیں مسد۔ تو ایسی بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی اس کے گلے میں، اور لوہے کی جو رسی ہے اس کو بھی مسد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد بھی وہی ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں ایک کڑی کو، زنجیر کو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دیں گے کہ فی سلسلۃ ذرعها، کہ ان کو اس زنجیر میں پرو دو، زنجیر میں اس کو باندھ دو۔ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، وہ ایک زنجیر نہیں ہوگی، کتنی ہوں گی؟ 70 زنجیریں ہوں گی۔ فاسلکوا، اور پھر فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ تو اس طرح سے رسیوں اور زنجیروں کے ساتھ باندھ کر پھینکا جائے گا۔ ہمارے ایک استاد
حافظہ اللہ تعالی مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب, وہ اسٹوڈنٹس کو اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتے تھے. آج ان کی وہ مثال یاد آ گئی. فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی پابندی کرو, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, اور فرماتے تھے کہ کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ تمہاری اہلیہ کو کوئی پولیس والا ہتھکڑی لگا کر زنجیر اس کے ہاتھ میں باندھ کر اس کو گھسیٹ کر تھانے کی طرف لے کے جا رہا ہو, کیا تم اس کو برداشت کرو گے؟ انسان نہیں برداشت کر سکتا. کوئی ڈاکو, کوئی دشمن ایسا کرے کسی عورت کے ساتھ تو کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا. تو فرمایا کہ قیامت کے دن جب زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر تمہاری اہلیہ کو, تمہاری بہن کو, تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کو, تمہارے بھائی کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا, تم کیسے برداشت کرو؟ اسی لیے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. فی جیدہا حبل من مسد, فرمایا کہ فی جیدہا کا مطلب ہے اس کی گردن میں. ہا مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہو مذکر کے لیے. آپ دیکھیں وامرأتہ کہا تھا, اس کی بیوی, کیونکہ ابو لہب تھا, اور فی جیدہا اس کی گردن, کیونکہ وہ عورت ہے تو اس لیے ہا استعمال ہوا ہے. تو اس کی گردن میں حبل, ایک رسی ہوگی, من مسد, جس کو بٹا ہوا ہے اور جو کھجور کی چھال سے تیار کی گئی ہے. تو یہ مختصر سا اس میں ترجمہ اور تفسیر ہم نے بیان کیا ہے. اور عموماً ہم ہر سبق سے پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں قرآن مجید کی شان اور فضیلت کے متعلق, قرآن مجید کو جو سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں. تو آج وہ سبق کے آخر میں ہم پڑھیں گے, کیونکہ پہلے میں بھول گیا. تو وہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں, اس کا نمبر ہے 3779, اور اس حدیث کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذی یقرعہ وہو علیہ شاق لہ اجران اثنان. آپ فرماتی ہیں کہ the one who is proficient with the Quran will be with the noble and righteous angels. اور اس کے بعد ہے and the one who reads it and stumbles over it finding it difficult will have a double reward. تو فرمایا کہ وہ شخص الماہر بالقرآن, جو قرآن پڑھنے کا کیا ہے, ماہر ہے, بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اور قرآن کے صحیح الفاظ ادا کرتا ہے, اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا, مع السفرۃ الکرام البررہ, فرشتوں کے ساتھ. کون سے فرشتے؟ جو لکھنے والے. یہاں پر انگلش میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے سکرائبس, جو لکھنے والے ہیں. مع السفرہ, معزز فرشتے. الکرام کا مطلب ہے معزز, اور سفرہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والے. جو لکھنے والے معزز فرشتے ہیں ان کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو قرآن کا ماہر ہے, قرآن کا قاری ہے, قرآن کو اچھا پڑھنے والا ہے. تو یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جو انسان قرآن کو سیکھ لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ انسانوں کے ساتھ نہیں, نورانی مخلوق فرشتے, اور وہ بھی معزز فرشتے جو لکھنے والے ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا حشر کرے گا, اس شخص کا الماہر بالقرآن, جو قرآن کا ماہر ہے. مع السفرۃ الکرام البررہ, نیک معزز اور لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ اس انسان کا ٹھکانہ ہوگا جو قرآن کا ماہر ہے, قرآن کو پڑھنا بھی جانتا ہے, اس کو سمجھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے, صاحب قرآن ہے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اسی لیے ہم نے اس کلاس میں یہ کوشش کی ہے کہ کم از کم جو آپ سیکھیں, تھوڑا سیکھیں, اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن ہماری سمجھ میں آ جائے, اور جب انسان اس کو سمجھے گا, اس کی آیات پہ غور و فکر کرے گا, تدبر کرے گا, اور جب وہ غور و فکر کرے گا, تدبر کرے گا, تو اس سے نئے نئے علوم کو وہ اخذ کرے گا. اور پھر جب غور و فکر اور تدبر کرنے کی باری آتی ہے تو پھر انسان اس کو عملاً اپنی زندگی پر اس کو نافذ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. تو فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہے, ماہر کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحاظ سے ماہر ہے, قرآن کو پڑھنا بھی جانتا ہے, قرآن کو سمجھتا بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہے. اگر عمل نہ ہوگا تو پھر بھی اس کو ماہر نہیں سمجھا جائے گا, کیونکہ عمل ضروری ہے. تو اس کا ٹھکانہ ہوگا معزز نیک فرشتوں کے ساتھ. والذی یقرعہ وہو علیہ شاق, اور وہ شخص جو پڑھتا ہے لیکن اس کے لیے کیا ہے, مشکل ہے. وعلیہ شاق, شاق کہتے ہیں مشکل کو, اس کے لیے مشکل ہے, پڑھ نہیں سکتا,
زبان میں لکنت ہے، یہ رک جاتا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹکنا، لڑکھڑانا. جیسے انہوں نے لکھا نا انگلش میں سٹمپلز، جمپ لینا، لڑکھڑانا. تو ایسے وہ لڑکھڑاتی ہے اس کی زبان، صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اجر سے محروم نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے کتنے اجر ہیں؟ اس کے لیے 2 اجر ہے. لہو اجران اثنان، اس کو 2 اجر ملیں گے. 2 اجر کیسے؟ ایک ریڈنگ کا، پڑھنے کا، اور دوسرا اجر اس کی مشقت کا، کہ اس نے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے اس مشقت کو برداشت کیا. زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے پھر بھی کوشش کرتا ہے، بار بار ان کو پڑھتا ہے. تو فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہے، ڈبل اجر اس کو ملے گا. ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اس کی اس مشکل اور مشقت کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے والے بن جائیں، پڑھنے والے بن جائیں اور سمجھنے والے بن جائیں، اور پھر اس قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے دام